بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ توہین والا جملہ ہے، لیکن قرآن نے بھی بعض اوقات اللہ کی شان میں گستاخی والے جملے استعمال کیے۔ اگر دو اللہ ہوتے، اس لیے کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک، یزیدیت سے حسین یا اولاد حسین کے ایمان کو کوئی خطرہ نہ۔ یزید جیسے سینکڑوں بھی آ جاتے، خاندان بنی ہاشم یا آل محمد کا ایمان خطرے میں نہیں تھا، پھر حسین کیوں کہہ رہے علی الاسلام السلام؟ ایسے اسلام کو جس میں یزید کو خلیفہ بنا لیا جائے، میرا الوداعی سلام۔ یہ ہماری اور آپ کی اولاد کے لیے تھا، جس اولاد کے اور ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اکبر قربان کر دیا جائے، اصغر کے گلے میں تیر برداشت کر لیا جائے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے برداشت کر لیے جائے، نہیں، اس سے بھی قیمتی جملہ سکینہ کے رخسار پہ تماچے برداشت کیے جائیں، زینب کی چادر کو چھنتا ہوا دیکھا جائے اور برداشت کیا جائے۔ وہ اتنا حقیر و بے قیمت ایمان ہو گئے کہ باپ اور ماں تھوڑی دیر کے لیے ٹیلی ویژن پہ کنٹرول کرنے کو تیار نہیں، بڑے اپنے بچوں کے انٹرنیٹ ایکسس کو چیک کرنے کو تیار نہیں۔ باتیں بہت لمبی ہو گئی، باقی کل، لیکن اتنا عرض کروں کہ ابھی میں ایک جملہ کہہ گیا کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے آقا نے اپنی بہن زینب کی چادر تک کو قربان کیا۔ کل میں نے مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ عرض کیا، اور آج عرب دنیا کے سب سے بڑے خطیبوں میں سے حجت الاسلام آغا مہاجر، ان کی مجلس میں نے سنا، اپنے استاد کا واقعہ بتایا، خواب نہیں، سامنے آقا حسین کو روتے ہوئے دیکھا۔ مولا کیا آپ حضرت علی اکبر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا عباس کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جس وجہ سے میرا اکبر بھی رو رہا ہے اور میرا عباس بھی رو رہا ہے، میری زینب کی چادر۔ امتحان دیا، مگر کتنا سخت یہ امتحان حسین کے لیے بنا۔ آل محمد کے لیے بیٹوں کے لاشیں اٹھانا ایک فخر ہوتا۔ کسی نے جا کے پوچھا تھا مولا سجاد، میں 35 سال سے آپ کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب اگلا اشرا تو آقا سجاد کا اشرا ہوگا، اور دیکھیے ایسا رونا نہیں، اتنا رونا، اتنا رونا، اتنا رونا۔ ایک مسافر چوتھے امام کے زمانے میں عمرے اور زیارت کی نیت سے مدینے پہنچا، ذرا سی مسجد میں پہنچنے میں اسے تاخیر ہو گئی، اذان ہو گئی۔ ٹینشن ہوتا ہے نا کہ نماز جماعت میں شریک ہونا، دوڑا دوڑا جا رہا، دیکھا کہ اس طرح جاؤں گا دیر لگے گی، وہ پیچھے کی گلی سے شارٹ کٹ بنا کے گیا۔ اب وہ تیزی سے جا رہا ہے کہ اچانک ایک مکان کی چھت سے اس کے کپڑوں پر پانی گرا، گھبرا گیا، میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، خدا معلوم میرے کپڑے پاک رہے کہ پاک نہیں رہے، آگے جاؤں کہ گھر جا کے کپڑے بدلوں۔ اسی پریشانی میں کھڑا کہ گلی میں کھڑے کسی آدمی نے کہا کیوں پریشان ہو رہے؟ کہا مسجد میں جماعت میں شرکت کرنا ہے، اقامت ہو چکی اور میرے کپڑوں پہ یہ پانی گر گیا، میں پریشان ہوں کہ میرے کپڑے پاک رہے کہ نجس، کیونکہ مجھے نہیں پتا پانی کہاں سے آیا۔ ارے مدینے کے اس شخص نے اپنا سر پیٹ لیا، کہا یاد رکھو کائنات میں اس سے زیادہ پاک اور پاکیزہ پانی کوئی نہیں ہے۔ مکان کی چھت پہ کربلا کا ایک عزادار و سوگوار سجاد بیٹھا ہوا اپنے بابا کا ماتم کر رہا ہے، یہ سجاد کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں جو تیرے لباس پہ پانی کی شکل میں گرے۔ ذرا سوچی ایک آدمی کتنا روئے گا اور کتنے آنسو بہائے گا کہ باقاعدہ اس طرح سے پانی چھت سے ٹپکے جیسے بارش کا پانی گرا کرتا ہے۔ ایسا حسین کا سوگوار، 35 سال ماتم کرنے والا ایک راوی کہتا ہے منہال کوفی، حسین کا چاہنے والا ہے، سجاد کی معرفت رکھنے والا ہے، مگر سجاد کے ماتم نے اسے بھی پریشان کر دیا۔ کہا مولا 30 سال سے آپ کو روتا دیکھ رہا ہوں، ارے کب تک آپ ماتم کریں گے؟ ایک بار آقا نے کہا کہ شاید تو نے قرآن میں یعقوب کا واقعہ نہیں پڑھا، ان کا ایک یوسف خالی کھو گیا تھا، تو قرآن کا